اپنا مسلک کب چھوڑ سکتے ہیں؟ کن موقع پر امام حنیفہ رحمہ اللہ کے مسلک کو چھوڑ کر دوسرے اماموں کو فالو کیا جا سکتا ہے؟ تفصیل سے وضاحت فرمائیں حسان کے پی کے۔ دیکھیے، اپنے مسلک کو خواہشات کی بیس پہ چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ جیسے میں نے بتایا تھا کہ ایک اہل حدیث کا فون آیا کہ ولی کی اجازت کے بغیر میں کسی لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، تو آپ کی کیا رائے ہے؟ میں نے کہا جائز ہے۔ پھر مجھے خیال ہوا، میں نے کہا آپ کا مسلک کیا؟ کہنے میں اہل حدیث۔ میں نے کہا آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ کہنے لگے کیوں؟ قرآن حدیث کی روشنی میں آپ بتائیں۔ میں نے کہا اب تک قرآن حدیث کی روشنی آپ اہل حدیث علماء سے ڈلوا رہے تھے اپنے اوپر، اب حنفی عالم سے کیوں ڈلوا رہے ہو؟ تو اس کا مطلب آپ کا مقصد حق کی تلاش نہیں ہے، آپ خواہشات کے غلام ہو۔ فقہ حنفی میں تو ولی کی اجازت کے بغیر نکاح جائز ہے، تو لیکن آپ جس فقہ کو فالو کر رہے ہو اس میں جائز نہیں ہے، تو ایک ہی کو فالو کریں ساری زندگی، اور اگر چینج کرنا ہے تو پھر پورا چینج کریں، آدھا ادھر سے آدھا ادھر سے آدھا ادھر سے۔ یہ اس کی علامت ہوتی ہے کہ آپ خواہشات کے غلام ہیں۔ تو اسی بیس پہ علماء کا یہ قول ہے کہ کوئی حنفی، شافعی یا مالکی یا حنبلی مسلک کو فالو کرتا ہے تو پھر وہ اسی کو فالو کرے۔ ہاں، جہاں شدید ضرورت ہو، گنجائش ہو، وہاں اس مسلک کے علماء خود فتویٰ دے دیتے ہیں، وہ خود اجازت دے دیتے ہیں کہ آپ دوسرے فقہ کو فالو کر سکتے ہیں، اپنی طرف سے آپ کو اجازت نہیں ہے اس کی۔ وہ خود بعض صورتوں میں اجازت دے دیتے ہیں۔ وہ کون کون سی صورتیں ہیں وہ فقہ میں پڑھائی جاتی ہیں، جب مدارس میں پڑھتے ہیں مفتیان کرام تو ان کو بتائی جاتی ہیں، وہ ایک تفصیلی موضوع ہے۔ تو اگر کوئی شدید مجبوری ہو تو پھر اس میں علماء خود ایک اصول اور ضابطے ہیں، ان اصول اور ضابطوں کی روشنی میں فتویٰ دے دیا جاتا ہے۔ خود سے عامی آدمی کے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ پھر یہ ایک شہوت پرستی کا دروازہ کھل جاتا ہے اس سے، اور دین جو ہے نا وہ ایک مذاق بن جاتا ہے اس صورت میں۔